بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 23 دسمبر سن 1902۔ نماز فجر سے پیشتر حضرت اقدس نے رویا سنائی۔ فرمایا میں کسی اور جگہ ہوں اور قادیان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک دو آدمی ساتھ ہیں۔ کسی نے کہا راستہ بند ہے، ایک بڑا بحر زخار چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی کوئی دریا نہیں بلکہ ایک بڑا سمندر ہے اور پیچیدہ ہو کر چل رہا ہے جیسے سام چلا کرتا ہے۔ ہم واپس چلے آئے کہ ابھی راستہ نہیں اور یہ راہ بڑا خوفناک ہے۔ زور سے پیشتر حضرت اقدس نے مجلس فرمائی اور فرمایا کہ چین میں اہل اسلام عربی زبان سے واقف ہیں کہ نہیں، اور وہاں عربی کتب روانہ کرنے کے متعلق حضرت اقدس ابو سعید عرب صاحب سے گفتگو کرتے رہے۔ پھر اشاعت کے متعلق حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے کیا کیا کام کیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جانیں خرید لیں، اور اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت سی مشکلات کو دور کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا رات کو الہام ہوا ہے انہو کریم تمشا امامکا وعادا من آدا، یعنی وہ کریم ہے، وہ تیرے آگے آگے چلتا ہے، جس نے تیری عداوت کی گویا اس نے اس کی عداوت کی۔ فرمایا کل جو الہام ہوا تھا یاتی علیہ کا زمن کا مثل زمن موسیٰ، یہ اسی الہام کے آگے معلوم ہوتا ہے۔ جہاں ایک الہام کا قافیہ جب دوسرے الہام سے ملتا ہے، خواہ وہ الہامات ایک دوسرے سے 10 دن کے فاصلے سے ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا کوئی تعلق آپس میں ضرور ہے۔ یہاں بھی موسیٰ اور عادہ کا قافیہ ملتا ہے، اور پھر تورات میں بھی اس قسم کا مضمون ہے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو چل میں تیرے آگے چلتا ہوں۔ بعض لوگ جہالت سے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ ہر ایک قوم کی زبان میں الہام ہونا چاہیے، جیسے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ابراہیم آیت 5، مگر تم کو عربی میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا سے پوچھو کہ کیوں ہوتے ہیں، اور اس کا اصل سر یہ ہے کہ صرف تعلق جتلانے کی غرض سے عربی میں الہامات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تابع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ عربی تھے۔ ہمارا کاروبار سب ذلی ہے اور خدا کے لیے ہے۔ پھر اگر اسی زبان میں الہام نہ ہو تو تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ عظمت دینے کے واسطے عربی میں الہام کرتا ہے اور اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ جس بات کو ہم ذوق کہتے ہیں اسی پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اصل مطبوع کی زبان کو نہیں چھوڑتا، اور جس حال میں یہ سب کچھ اسی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے اور اسی کی تائید ہے، تو پھر اس سے قطع تعلق کیوں کر رہے ہو؟ اور بعض وقت انگریزی، اردو، فارسی میں بھی الہام ہوتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ جتلا دے کہ وہ ہر ایک زبان سے واقف ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا تھا کہ کسی اور زبان میں الہام کیوں نہیں آتا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فارسی زبان میں الہام کیا، این مست خاکرا گرنا بخشم چکنم، آخر کار خدا کی رحمت کاروبار کرے گی۔ اور یہ ایسی بات ہے جیسے یہود نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر زمان بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، اور جس قدر نبی آئے ہیں سب کے سب کے بارے میں اسی طرح شبہات پڑھتے رہے ہیں۔ عیسیٰ کے وقت یہود کو کس قدر شبہات آئے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی پڑھے کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آیا۔ یہ عادت اللہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضروری مخفی رکھا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب کی حقیقت رہے، ورنہ پھر ایمان پر ثواب کیا مرتب ہو۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکم ہوگا جس کے یہ معنی ہے کہ سچی بات پیش کرے گا اور رتب و یابس کو اٹھا دے گا، اور حدیث تو ذخیرہ زنوں کا ہے۔ شیعہ، وہابی، سنی وغیرہ جو 73 فرقے اہل اسلام کے ہیں سب حدیث کو ہی پیش کرتے ہیں، اور حکم کا کام ہے وہ ان میں تحقیق کرے اور جو سچی بات ہو اسے قبول کرے، ورنہ پھر ہر ایک فرقے کا حق ہے کہ اسے مجبور کرے کہ میری مان۔ اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک کی پیش کردہ حدیث کو تم بلا اعتراض مان لیتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے فرقوں کی
حدیثوں کو بھی ویسے ہی نہ مانا جائے، پھر اس صورت میں وہ آنے والا حکم کیا رہا؟ حکم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ ایسے وقت میں کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑا جاتا ہے۔ موضوع پر مسا کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس نے فرمایا سوتی موضوع پر بھی مسا جائز ہے، اور آپ نے اپنے پائے مبارک کو دکھلایا جس میں سوتی موضع تھے کہ میں ان پر مسا کر لیا کرتا ہوں۔ فرمایا ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 13 سال تک تلوار نہ اٹھائی تو مہدی کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ جس حالت میں 1300 سال سے لوگ دین سے ناواقف ہو گئے ہیں آتے ہی ان پر تلوار اٹھاوے، اور اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر امام مہدی نے لڑائی کے لیے آنا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت قدیمہ کے موافق پہلے مسلمانوں کی قوم کو جنگ آزمائی سے آگاہ کر دیتا اور ان کی تباہی کا میدان جنگ کی طرف ہوتا، اور ایسے اسباب ہوتے کہ مسلمان جنگ میں مشتاق ہوتے، مگر اہل اسلام کی موجودہ حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنگ سے کوئی انس نہیں، اور جس قدر آج کل مہدی کے نام سے مدعی ہو کر یورپ کی اقوام سے جنگ کر چکے ہیں، ان تمام نے شکستیں کھائی ہیں۔ ان تمام باتوں اور اسباب سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ الہی جنگ سے ہرگز نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ جسمانی تلواروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا۔ خود مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس زمانے میں آخر دعاؤں کے ساتھ مقابلہ ہوگا جن کو نہ یہ روک سکتے ہیں اور نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہی دعائیں ہوں گی کہ جن سے مخالفوں میں روحانی تبدیلی ہو جائے گی۔ یاجوج و ماجوج کے ذکر پہ فرمایا ان کے لمبے کانوں سے مراد جاسوسی کی مشق ہے، جیسے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تار کا سلسلہ اور اخبار وغیرہ سب اسی میں ہیں۔ موجودہ علامات سے عقل مند جانتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو مسلمانوں کو نبرد آزمائی کے سامان میسر آتے اور ان میں قوت اور برکت بڑھتی، مگر اہل اسلام تو دن بدن تنزل پر ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے کہ اگر ان کو سامان جنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یورپ کی سلطنتوں سے منگواتے ہیں اور خود نہیں تیار کر سکتے۔ 24 دسمبر سن 1902 عشاء کی نماز سے قبل جب حضرت اقدس نے مجلس فرمائی تو سید ابو سعید صاحب عرب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار کے کیا معنی ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے 2 چیزوں کا محتاج ہے، ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب شدائد ابتلا وغیرہ پیش آتے ہیں ان سے امن میں رہے، دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں اسے نجات پاوے۔ تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی دونوں طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ خلق الانسان و ضعیفہ، ایک ناخن میں ہی درد ہو تو زندگی بیزار ہو جاتی ہے۔ میری زبان کے نیچے ذرا درد ہے، اس سے سخت تکلیف ہے۔ اسی طرح جب انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے، جیسے بازاری عورتوں کا گروہ کہ ان کی زندگی کیسی ظلمت سے بھری ہوئی اور بہائم کی طرح ہے کہ خدا اور آخرت کی کوئی خبر نہیں، تو دنیا کا حسنہ یہی ہے کہ خدا ہر ایک پہلو سے خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا ہر ایک بلا سے محفوظ رکھے، اور وہ فی الآخرت حسنہ میں جو آخرت کا پہلو ہے وہ بھی دنیا کے حسنہ کا ثمرہ ہے۔ اگر دنیا کا حسنہ انسان کو مل جاوے تو وہ فال نیک آخرت کے واسطے ہے۔ یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسنہ کیا مانگنا ہے، آخرت کی برائی مانگو۔ صحت جسمانی وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے انسان کو آرام ملتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے ہی دنیا کو آخرت کا مزرعہ قرار دیتے ہیں کہ در حقیقت جسے خدا دنیا میں صحت، عزت، اولاد اور عافیت دیوے اور عمدہ اعمال صالح اس کے ہوں تو امید ہوتی ہے کہ آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ کل یعمل علی شاکلتہ، بنی اسرائیل آیت 85۔ بات بہت عمدہ ہے کہ انسان نیکی اور پاکیزگی کی طرف جھک جاوے۔ دنیا میں مختلف فطرتیں ہوتی ہیں، جس حد تک ایک شہید پہنچ جاتا ہے اس حد تک ہر ایک انسان نہیں پہنچتا۔ بعض کھوپڑیاں ایسی ساخت کی ہوتی ہیں کہ ان کھوپڑی والے انسان سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک نیک ہوتا ہے وہ بدوں کی مجلس میں جا بیٹھے تو اسے کچھ حظ نہیں آتا، اسی طرح ایک بد نیکوں کی محفل سے کوئی حظ اٹھا نہیں سکتا۔ گویا ایک سمندر درمیان میں حائل ہے کہ نہ ادھر کا آدمی ادھر جا سکتا ہے اور نہ ادھر کا ادھر آ سکتا ہے۔ ایک ہماری جماعت ہے
یہ جو کہیں مان لیتی ہے اور ہر طرح تیار ہیں اور خوب سمجھے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جب تک ہمیں دجال اور کافر وغیرہ نہ کہہ دیں اور گالیاں نہ دے رہے ان کو صبر نہیں آتا. کیا ان کی آنکھیں نہیں یا کان نہیں یا دماغ نہیں؟ سب کچھ ہے، مگر کل یعمل علی شاکلتہ.